بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وی لاگ ہمارا سٹارٹ ہے 106 اور 8ویں قسط ہے، اور تیر اندازوں کی خوفناک غلطی، یہ سب ہیڈنگ ہے ناظرین۔ پیج ہے 358 اور 359 دونوں پہ ہے یہ ناظرین۔ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یعنی غزوہ احد کے لیے تڑپ رہے ہیں کفار کہ مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیا جائے، کیونکہ انہیں شکست ہوئی تھی غزوہ بدر میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس میں سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اہل نظر کے آپ ہیں رہبر عمر عمر، اہل سنن کے آپ ہیں دل بھر عمر عمر، خیر الورہ کے آپ ہیں مظہر عمر عمر، ہے ناز ان کو آپ کے اوپر عمر عمر۔ غزوہ احد، تیر اندازوں کی خوفناک غلطی۔ لیکن عین اس وقت جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچ گئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض سے کہا، غنیمت غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھ جیت گئے، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے، یہ نعرہ لگایا۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اسی طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی، اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دے دی جائے گی یا وہ اپنی جان افری کے حوالے کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ناظرین، یہ تھا تیر اندازوں کی خوفناک غلطی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہے اسلامی لشکر مشرقین کے نرغے میں، یعنی ان کے ساتھ پھر ہوا کیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے 107 ویلاگ اور 9ویں قسط میں۔ اسلامی لشکر کی مشرقین کے نرغے میں پھنس گیا اسلامی لشکر۔ کہ اولاد بھی دیے والدین، سبحان اللہ، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ سحر یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ یہ اللہ کی ذات پوچھ رہی ہے۔ اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے،
بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی،